اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستانی ڈپلومیٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ اور پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز رہنے والی ملیہ لودھی صاحبہ موجود ہیں۔ ملیہ لودھی صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بغیر سوچے سمجھے بیان دیتے جا رہے ہیں یا پھر یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت آپ کو دکھ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکا کا جو صدر ہے وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، دوسرے دن کہتا ہے کہ میں نے کینیڈا کے کو 51 اسٹیٹ بنانا ہے، تیسرے دن کہتا ہے کہ میں پینما کینال پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہوں، اور اب ان کی جو لیٹسٹ بیان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں غازہ کو اون کرنا چاہتا ہوں، غازہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بیان پہ جو آپ نے دیکھا ہے مہر، پوری دنیا نے مذمت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس پلان کی۔ یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے، یہ بہت ہی یعنی کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، irresponsible ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ it is an unworkable plan۔ یہ کام نہیں کر سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، بیکاز کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مگر میڈم ایمبیسڈر، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ٹو ایکچولی آلسو گو اینڈ ریکگنائز اے کیپٹل آف اسرائیل اپنی پچھلی حکومت میں، اور ایک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت کہیں نہ کہیں یہ یقین کے اوپر چلتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو مجھے کوئی کرے گا نہیں، ہم نہ تو قبول کریں گے نہیں، چاہے مصر ہو، اردن ہو۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بیکاز اکنامکلی ہماری مائٹ اتنی ہے، یہ آپشن ہی نہیں ہوگا۔ مہر، یہ تو ان کا خیال ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ابھی یہ نہیں معلوم کہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ از دس اے سیریس پلان، یا اٹس ون آف دوز اسٹیٹمنٹس جو کہ وہ کرتے ہیں ریگولرلی جسٹ ٹو ساؤنڈ ویری پاورفل اینڈ ویری اسٹرانگ، وی ڈونٹ نو۔ یا یہ کہ اٹس این اوپننگ بڈ، یعنی کہ سب سے میکسیملسٹ پوزیشن آپ بیان کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس پوزیشن پہ آ کے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیان اور اس قسم کا جو پلان ہے وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، خلاف ورزی ہے۔ وہ یو این ریزولوشنز بے تحاشا ہیں پیلسٹائن پہ، ان کی بھی خلاف ورزی ہے، جس پہ کہ امریکہ نے خود ووٹ کیا ہے۔ پھر یہ کہ امریکہ کی جو اپنی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے، ٹرمپ نے اس کو ریورس کر دیا ہے بائی میکنگ سچ این outrageous statement۔ I mean, it is a ridiculous statement, an outrageous statement, and frankly unacceptable۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے، یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، پورا دن گزر گیا ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی بیان ہی نہیں آیا۔ There's no condemnation۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ہماری فارن آفس؟ given کہ آسٹریلیا واز دا فرسٹ ٹو ریسپونڈ، اٹس امیزنگ جو لتھارجی ہمیں اپنے فورن آفس سے دکھ رہی ہے۔ مگر میڈم ایمبیسڈر، یہ ابراہیم ایکارڈز پہ بڑا فخر کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہی از آلسو اسپائرنگ اینڈ ہیڈ، ان کا خواب تھا یہ کہ ان کو نوبیل پیس پرائز بھی ملے گا، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ یو اے ای سب دے فیل ان لائن، مگر سعودی عرب کھڑا رہا۔ سعودی عرب نے آج بھی واضح کیا ہے کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کسی منصوبے کو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا موقف سامنے آیا نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کا یہ سٹینڈ جو ہے، از دیٹ دا بگیسٹ سپورٹ the world has right now or the Palestinians have right now؟ دیکھیں، سعودی عربیہ از amongst the leaders of the Muslim world, the Arab world certainly۔ ہاں، اور اس کا جھٹ بیان آ جانا ویری ویری ایکسپیڈیشیسلی، اور یہ کہنا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک فلسطینی ریاست قائم نہ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے تو بہت ہی کلیئر واضح کر دیا ہے where they stand۔ میرا خیال ہے اب عرب لیگ کی بھی میٹنگ کافی جلدی ہو جائے گی، وہاں پر بھی میرا خیال ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ضرور ہوگا جس میں کہ وہ ریجیکٹ کریں گے ٹرمپ کے پلان کو، اور یہی کہیں گے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تب تک امن نہیں آ سکے گا مشرق وسطیٰ میں، اور نہ ہی امریکہ کا کوئی انفلوئنس ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ اس لیے کہ دیکھیں، امریکہ کے سارے الائز جو ہیں اس کو چھوڑ گئے ہیں اس ایشو پہ۔ آپ دیکھیں فرانس، یو کے، آسٹریلیا کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ سارے الائز ہیں
of the United States. लेकिन कोई एलाय इस वक्त उनके साथ नहीं खड़ा हुआ अमेरिका मगर के मैडम साथ एम्बेसडर इस इजिप्ट वो पहला मुल्क था जिसने मुआहिदा भी साइन किया 70s के अंदर बड़ा क्लोज एलाय रहा है अमेरिका का आई मीन देयर IMF पैकेजेस फाइनेंशियल एड्स राइट नाउ इजिप्ट का क्या पोजीशन है अभी तक तो ना कर दी गई है लेकिन क्या मना लिया जाएगा आफ्टर नेगोशिएशंस मैं नहीं समझती कि कोई मुस्लिम ममालिक जो है कोई मुस्लिम स्टेट जो है वो इस पोजीशन में नहीं है दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ देयर ओन पीपल आप मुस्लिम स्ट्रीट अगर देखें तो वहां तो इस वक्त एक गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है देयर इज एंगर इन द मुस्लिम स्ट्रीट ऑन व्हाट ट्रम्प हैज सेड और ये कहना इस दौर में एक इंपीरियलिज्म का नैरेटिव अडॉप्ट करना कि हम जाके और मुल्कों पे और लैंड्स पे जो दे डोंट बिलोंग टू अमेरिका हम कब्जा करेंगे तो आपका क्या ख्याल है मुस्लिम दुनिया में क्या रिस्पॉन्स होगा जाहिर है एंड आई थिंक there'll be बिसाइड्स anger दैट and they'll इंटरनली अपनी फ्रिजिलिटी की वजह से शायद मिस्र ये अफोर्ड भी ना कर सके कि जो सीसी ने एक किस्म की रिप्रेशन कायम की हुई है उधर यू नो इफ यू हैव पैलेस्टीनियंस कमिंग अप देयर इज अ लॉट मोर टू कंट्रोल एंड पीपल विल बी अप इन आर्म्स जी मैं समझती हूँ कि कोई अरब मुल्क नहीं है इस वक्त जो कि अपने अवाम के उमंगों के खिलाफ जाएगा and I think popular opinion in the Muslim world, Arab world is firmly against what Donald Trump has said. यानी कि उन्होंने जो कहा है वो ethnic cleansing, this is a call for ethnic cleansing, unacceptable and totally outrageous. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मलिया लोधी साहबा मौजूद थी साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं कम्प्लीटली रिडिकुलस एंड आउटलैंडिश करार दे रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है